ورک کر لیا اور سب. کھلے عام ایک بیوروکریٹ کہہ رہا ہے، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کارروائی کروں گا، اور ایسا ہونے بھی اچھا لگا حیرانی ہے. تھی، ہاں شکر ہے 2 دن میں ہماری حیرانی محسن نقوی صاحب نے دور کر دی ہے. تو اچھا کہ یہ دوسرا وہی پاکستان ہے. یہ وہی ہے. انہوں نے اچھا میڈیا پہ بھی خبریں نہیں چلنے دی. ذرا نوٹ کریں کہ چینی کی قیمتیں جو ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا میڈیا پہ بھی انہوں نے نہیں جانے دی. بہرحال محسن نقوی صاحب کا مجھے اس لیے شکایت نہیں ہے کہ نہ وہ لوگوں کے نمائندے ہیں، نہ وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں، نہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں، نہ ان کو ووٹ کے ذریعے یہ ان کو عہدہ ملا ہے. جن لوگوں نے ان کے عہدے لے کے دیا تھا انہی کے ملے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کچھ کرنا تھا جو ان کے مل مالکان ان سے چاہتے تھے. ایک ٹیلی فون کال کی مار ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب. ایک موقع ملتے ہوتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا جانا تھا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ بھی ایک دفعہ نگران وزیر اعلیٰ رہے. اب 6 مہینے رہے یا 6 سال رہے. اور اس بات پہ لاسٹلی، کیونکہ آج کل ساری چیزیں وہی کر رہی ہے نا، ہماری آرمی کمانڈ کر رہی ہے نا. میرا خیال ہے ان کو اس جو کچھ پنجاب میں کیا ہے محسن نقوی صاحب نے، جب چیف صاحب، آرمی چیف صاحب ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی تو نہیں چلتی. وہ تو بیچارے یہیں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں روز 8-10 صحافیوں کو بلا کے ایک اچھی انگلش میں اور اچھے اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے تقریر ہی کر سکتے ہیں، باقی تو ان کے پاس میں نہیں ہے. میرا خیال آرمی چیف صاحب کو، کیونکہ ملک اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں وہیں سے چل رہی ہیں. جناب یہ تو ذرا ایک افسر کو بچا کے دیکھیں. آپ ان کو نہیں بچائیں گے، ان کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے، تو پھر سر آپ کی پوری بیوروکریسی ڈیمورلائزڈ ہوگی، کوئی کام نہیں کرے گا. اور لوگوں کا ٹرسٹ ہی ختم ہوگا. اچھا پہلے جوڈیشری ہوتی تھی جو ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، ایسے افسران کو پروٹیکٹ کرتی تھی. ایک اس ظفر قریشی صاحب آئے تھے، اس میں ایڈیشنل ڈی جی آئے تھے. انہوں نے اس میں ایف آئی اے میں انہوں نے اگر مجھے یاد ہے مونس علی والے کیسز میں انہوں نے بھی اس وقت انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. ان کو اٹھا کے رحمان ملک نے گوادر بھیج دیا تھا. بعد کو انہوں نے یہ تو میرے حسین اصغر صاحب تھے، ان کو اٹھا کے گیلانی صاحب کے کیس کی وہ کر رہے تھے، انکوائری کر رہے تھے، ان کو گلگت بھیج دیا تھا. تو ان کو آ کے اس وقت سپریم کورٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا اور ان کے ٹرانسفر کینسل کرائے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ تو ان افسران کو پروٹیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. سو چیف صاحب، کیونکہ آپ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، اگرچہ بہت سارے لوگ مجھے کہیں کہ جناب آپ بڑی انکانسٹیٹیوشنل اور اب غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں جناب، یہ باقی چیزیں یہ کانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہیں، باقی چیزیں آئینی ہو رہی ہیں کہ ایسے افسران کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ نے ملک میں ایک اچھا ایک میسج بھیجنا ہے، آپ نے کچھ مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے. آج مافیا نے اٹھ کے ایک افسر کو انہوں نے اٹھا کے نہ صرف انکوائری ہو رہی ہے بلکہ اس کے خلاف پرچے بھی کروائیں گے، اس کے خلاف اس کو ڈسمس بھی کروائیں گے اور ہٹوائیں گے اسے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ایسے لوگوں کو بچائیں اگر بچا سکتے ہیں. اگر سب کا ملا ہوا ہے، پوری ایلیٹ ملی ہوئی ہے اوپر سے ٹاپ سے باٹم تک، مزے کریں جناب. اور عوام کو مبارک ہو کہ کیسے جو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے. ان کو کیا نتائج بھگتنے لیکن ہیونگ پڑتے سیڈ ہیں. آل دس، میں نے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو دیکھا، ساری عمر لڑا ہوا بندہ، بریو ہارٹ. نیچر جو ہے نا ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، خدا بھی مدد کرتا ہے. وہ گریڈ 22واں بھی لے کے ریٹائر ہوئے، وہ 3 دفعہ فیڈرل سیکرٹری بھی رہے. اور بھی لوگ ہیں جن کی میں مثالیں دے سکتا ہوں، بٹو صاحب کو ان کے تسلی کے لیے. یہاں پہ میر زبیر محمود تھے، اگین اے میوریک پولیس آفیسر، بریو، بولڈ اینڈ آنیسٹ. وہ بھی ساری عمر لڑے، انہوں نے بھی چیزیں دیکھی، 22واں گریڈ لے کے آئی جی کے طور پر ریٹائر ہوئے. اس کے بعد طارق کھوسہ صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بھی اسی طرح کے تھے، ساری عمر وہ ان مافیاز اور پاورفل کے خلاف لڑتے رہے. اس کے باوجود گریڈ 22واں بھی ملا، وہ بھی فیڈرل سیکرٹری رہے اور وہ ڈی جی ایف آئی بھی رہے. آپ ڈٹے رہیں جناب بٹو صاحب، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، کسی اور محکمے میں جائیں گے اسی طرح ڈٹے رہیں. نیچر بھی سپورٹ کرے گی، خدا بھی کرے گا، باقی تو اسی جاگتے رہنا. اس پہ نہ رہنا، ہماری عوام پہ بھی نہ رہیں اور ہمارے اس پہ بھی نہ رہیں باقی لوگ. ٹھیک ہے کلاس صاحب، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا.